جس کو پڑھنے سے معنی سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ اب جیسا کہ مثلاً عائشہ نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیں عائشہ نے کھانا کھایا، یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے۔ اب اس میں یہ الفاظ سے مل کر بنا ہے اور اس میں ترتیب پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کھایا کھانا عائشہ نے، تو یہ جملہ نہیں کہلائے گا۔ عائشہ نے کھانا کھایا، یہ جملہ کی صحیح ترتیب ہے اور اس طرح یہ جملہ بن جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ ہے جملہ کی اقسام۔ تو ہم اس کو کرتے ہیں جملہ کی اقسام۔ ہمارے پاس جو جملہ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ جملہ کی اقسام۔ تو جملے کی 3 اقسام ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ۔ جیسا کہ یہ اپنے نام ہی سے ظاہر ہو رہے ہیں مثبت، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پازیٹیو سینٹینس، منفی جملہ یعنی کہ نیگیٹو سینٹینس، اور سوالیہ جملہ انٹروگیٹو سینٹینس۔ اب مثبت جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جس میں ہاں کا بیان پایا جائے یا سادہ جملہ مثبت جملہ کہلاتا ہے۔ منفی اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی نہ، نہیں۔ ایسا جملہ جس میں نہ یا نہیں کا بیان پایا جائے منفی جملہ کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس اگلا ہے سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ مثبت جملہ جب ہم لکھیں گے تو اس کے آگے فل سٹاپ خاتمہ ڈالیں گے۔ منفی جملہ لکھا جاتا ہے تو اس کے آگے بھی خاتمہ یعنی کہ فل سٹاپ ڈالا جاتا ہے، جبکہ جب سوالیہ جملہ لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان، جسے ہم کوسچن مارک کہتے ہیں، وہ ڈالا جاتا ہے۔ اب ان کی تعریف ہوگی، تعریف کے بعد ہم ان کی مثال لکھتے ہیں اور مثال سے واضح کرتے ہیں کہ مثبت جملہ کس طرح بنتا ہے، منفی کس طرح اور سوالیہ جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اب ہم مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب مثبت جملہ ہم نے یہاں لکھا ہے، مثبت جملہ یعنی کہ بالکل سادہ جملہ لکھا ہے۔ ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں: علی نے کتاب پڑھی۔ اب اس میں واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ایک تو ہاں کا بیان پایا گیا ہے اور دوسرا یہ بالکل سادہ جملہ ہے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا مثبت جملہ۔ اب اسی جملے سے ہم منفی جملہ بناتے ہیں۔ تو منفی جملہ کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ اس میں نہ کا بیان پایا جاتا ہے، یعنی کہ نہیں کا۔ تو علی نے کتاب نہیں پڑھی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوالیہ جملہ۔ تو سوالیہ جملہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سوالیہ جملہ میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں: کیا علی نے کتاب پڑھی؟ اب دیکھیں یہاں آیا کیا، تو یہاں سوال پوچھا گیا، تو سوال پوچھنے پر ہم نے کہا تھا سوالیہ نشان پہ ہم لوگ لگائیں گے کوسچن مارک، یعنی کہ سوالیہ نشان سوالیہ جملے میں آئے گا۔ منفی جملہ بناتے وقت ہمیں فل سٹاپ لگانا ہے، یعنی کہ خاتمہ، اور مثبت جملہ بناتے وقت بھی ہمیں اس طرح ہمارے پاس فل سٹاپ یعنی کہ خاتمہ آئے گا۔ اب اس طرح اور جملے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم نے جملہ جب ہم نے پڑھا تو اس میں بھی ہم لوگوں نے کہا ہے کہ سادہ جملہ، وہ سادہ جملے اسی جملے سے ہم لوگ منفی جملہ بھی بنائیں گے اور سوالیہ جملہ بھی بنائیں گے۔ اس طرح ہم جملہ لیتے ہیں کہ عائشہ باغ میں کھیل رہی تھی۔ تو اس کا منفی جملہ کیا ہوگا؟ عائشہ باغ میں نہیں کھیل رہی تھی۔ تو اس کا سوالیہ جملہ کیا ہوگا؟ کیا عائشہ باغ میں کھیل رہی تھی؟ اب ان کی تعریف اور جملہ کی جملہ کی اقسام کی تعریف کو کاپیوں پہ لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے سادہ یعنی کہ مثبت جملہ 5 جملے لے کے ان سے آپ نے منفی جملے اور سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ اب بیانہ یا بیانیہ مضمون کیا ہوتے ہیں؟ اب بیانہ اور بیانہ یا بیانیہ مضمون نام ہی سے واقف ہیں۔ یہ ایسے مضمون ہوتے ہیں جس میں کسی بھی چیز کو بیان کیا جاتا ہے اور جو چیز حقیقت میں ہو اس کو ویسا ہی بیان کر کے لکھنا
بیانیہ یا بیانہ مضمون کہلائیں گے۔ ان مضامین میں ہمارے پاس جیسا کہ ہو سکتا ہے میرا سکول، موسم برسات، ملے کا آنکھوں دیکھا حال، اس طرح کے مضمون جو ہیں وہ ہمارے پاس بیانہ یا بیانیہ مضمون میں آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے تاریخی مضمون۔ تو تاریخ سے دیکھیے، تاریخی مضمون نام اس سے واقف ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو مضمون لکھے جاتے ہیں وہ تاریخ سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان مضمون کو لکھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب ہم لوگوں کو تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے۔ ان میں ہمارے پاس ہم جیسے کہ قائد اعظم پر اگر مضمون لکھتے ہیں، علامہ محمد اقبال پہ لکھتے ہیں، پاکستان پہ لکھتے ہیں، تحریک آزادی پہ لکھتے ہیں، اس طرح کے جو ہمارے پاس مضمون ہوں گے وہ ہمارے پاس تاریخی مضمون میں آئیں گے۔ تیسرا جو اس کی اقسام ہے وہ ہمارے پاس فکری مضمون۔ اب دیکھیں، فکر سے نکلا ہے۔ اب فکر یعنی کہ سوچ بچار، یہ ایسے مضمون ہوتے ہیں جن کا تعلق سوچ بچار سے ہوتا ہے۔ اس میں بیان کی جانے والی ہر بات جو ہے وہ عقل اور فکر پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ ایسے موضوعات پر ہوتے ہیں جن کا تعلق فکر اور استدلال سے ہوتا ہے، جیسے علم کے فائدے، سائنس کے کرشمے، صبح کی سیر کے فائدے، شہری اور دیہاتی زندگی وغیرہ۔ اب اس طرح کے جو ہمارے پاس مضمون آئیں گے وہ ہمارے پاس فکری مضمون میں آئیں گے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سوچ سے ہوتا ہے، یعنی سوچ بچار۔ یعنی ہم جب علم کے فائدے کے بارے میں جب لکھیں گے تو ہمارے پاس وہ کے کیا فائدے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک سوچ ہوگی۔ تو جو سوچ بچار یعنی سوچ کے جو لکھے جانے والے مضمون ہوتے ہیں جن میں ہماری سوچ، ہماری فکر، ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہوا ہوتا ہے، وہ جو ہم مضمون لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس فکری مضمون کہلاتے ہیں۔